نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت تب تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی کہ جب تک ماہ رمضان مبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ کبھی بھی رب کے بندے ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے کہ جب تک وہ ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرتے رہیں گے یا اس کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ عرض کی گئی کہ ماہ رمضان مبارک کا حق ادا کرنا کیا ہے، یا نا حق ادا کر کے اس سے بندوں کی ذلیل و رسوائی کیسی ہے؟ تو فرمایا ذلیل و رسوائی یہی ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور ماہ رمضان میں اللہ سے ڈرے نہ۔ یہی رسوائی ہے، یہی ذلت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ اور فرمایا گیا کہ تب تک ذلیل و رسوا ہوگی جب وہ حرام میں پڑے گی، تب ذلیل و رسوا ہوگی، تلاوت قرآن کو ترک کرے گی تب ذلیل و رسوا ہوگی، حرام میں مشغول ہو جائے گی۔ یعنی اگر رب کے بندے ماہ رمضان میں شراب پئیں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اگر ماہ رمضان مبارک کی پرکیف ساعتوں میں وہ والدین کی نافرمانی کریں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور اگر میرے امتی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی تب تک ذلیل و رسوا نہ ہوں گے جب تک حرام میں نہ پڑیں گے، اور اگر ماہ رمضان میں وہ حرام میں پڑ گئے یعنی کہ شراب پی لی اور زنا کر لیا، اور فرمایا اگر یہ دو کام اور حرام میں دیگر جو معاملات ہیں ان میں وہ پڑ گئے تو وہ میری قوم میری امت ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا جو ماہ رمضان کی راتوں کو ضائع کرے گا، شراب پیے گا، زنا کر دے گا۔ یہی ان کی ذلت ہے، یہی ان کی رسوائی ہے کہ جو ماہ رمضان کا ادب نہ کر سکے یا ماہ رمضان کی عظمت کو نہ سمجھ سکے یا اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تب میری امت ذلیل و رسوا ہوگی جب اس کی قدر کو نہ جان سکے یا اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ حق تو یہی ہے کہ تلاوت قرآن کی جائے، حق تو یہی ہے ان راتوں کا کہ قیام کیا جائے، حق تو یہی ہے ان راتوں کا کہ اس میں تسبیح و تحلیل کر کے رب کو راضی کیا جائے اور ماہ رمضان کا حق ادا کیا جائے۔ فرمایا جو بندہ ان راتوں کو ضائع کر دے گا، ان کے حق کو پورا نہ کرے گا، یعنی اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور فرمایا گیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صرف اتنی سزا نہیں ہے، صرف اتنی ہی ذلت نہیں، صرف یہی رسوائی نہیں کہ وہ حرام میں پڑ گیا، کہ وہ اس نے زنا کر لیا یا اس نے شراب پی لی، صرف یہی نہیں ہے ذلت، صرف یہی نہیں رسوائی۔ فرمایا اگر وہ بندہ اگلے ماہ رمضان تک رہا تو تب تک اللہ بھی اس پر لعنت بھیجے گا اور اللہ کے آسمانی سارے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حرام میں نہیں پڑھنا، زنا نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، ان مقدس راتوں میں تلاوت قرآن کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے۔ اور فرمایا اگر میرا امتی رب کا بندہ وہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اگر اس سے یہ افعال کبیحہ اعمال کبیحہ سرزد ہو گئے ہیں تو صرف اتنی ہی ذلت نہیں کہ لعنت اس پر ہوگی اگلے سال تک۔ فرمایا اگر وہ زندہ رہا لعنت تو ہوتی رہے گی، اور اگر دنیا سے چلا گیا اب ذلت سنیے گا، اب رسوائی سنیے گا۔ اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہ رہے گی کہ جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یہ مقدس راتیں ہیں، اس میں تو تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ فرمایا اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کے دامن میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی کہ آگ سے جہنم سے بچ سکے۔ آگ سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس کو نیکی چاہیے تو وہ ماہ سیام کی راتوں میں تلاوت قرآن کرنا ہے۔ اگر آتش جہنم سے بچنا ہے تو ماہ سیام کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا ہوگی۔ زنا سے بچو، شراب سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کا نور حاصل کرو۔ یہ راتیں اس لیے ملی کہ اپنی رب سے بخشش کروا سکو۔ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو ماہ رمضان مبارک کی راتوں کے معاملے میں، کیونکہ جس طرح ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔
جو نیکی کرتا ہے اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، تو جو گناہ کرے، جو شراب پیے، جو والدین کی نافرمانی کرے، جو زنا کرے، تو پھر گناہوں کا معاملہ بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، فرمائے میری امت کو اللہ رب العزت نے 5 انعامات ایسی عطا فرمائے ہیں جو کسی امت کو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے، جو مجھے ہی عطا فرمائے ہیں اور میری امت پر ہی اللہ نے کرم فرمایا۔ 5 انعامات ایسے ہیں کہ جو صرف میری امت کو اللہ نے عطا فرمائے۔ فرمایا وہ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی رات میں اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا جس پر ایک دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ہی اللہ نے عطا فرمایا کہ شام کے وقت جو ان کے منہ سے بو نکلتی ہے وہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ تیسری فضیلت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا، کسی نبی کو اللہ نے یہ مقام نہیں عطا فرمایا کہ اس کی امت کو یہ شرف عطا فرمائے، یہ نعمت سے نوازے۔ فرمایا فرشتے ہر ہیں میرے امتیوں کے لیے، رب کے بندوں کے لیے اور روزے داروں کے لیے، وہ فرشتے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب فرشتے دعائیں کر رہے ہیں امت محمدیہ کے لیے کہ یا اللہ انہوں نے روزہ رکھا ان کو بخش دے، یا اللہ انہوں نے تقوی کا نور حاصل کرنا چاہا ان کو بخش دے، انہوں نے نماز تراویح ادا کی ان کو بخش دے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کسی امت کو یہ شرف اللہ نے نہیں عطا فرمایا، صرف امت محمدیہ ہی ہے کہ فرشتے ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے میری وجہ سے میری امت کو جو مقام عطا فرمایا کہ فرمایا اللہ رب العزت ہر رات فرماتا ہے اے جنت سور جا، آراستہ ہو جا میرے بندوں کے لیے جو میرے گناہگار بندے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی جبی کو میری بارگاہ میں جھکا رہے ہیں، سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اے جنت تو ان بندوں کے لیے سور جا جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سور جا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کسی امت کو یہ اللہ نے شرف نہیں عطا فرمایا۔ یہ چوتھا شرف ہے کہ جنت سجائی جاتی ہے میرے امتیوں کے لیے۔ اور فرمایا اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو 5ویں چیز یہ عطا فرمائی ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی آخری راتیں آتی ہیں، آخری ایام آتے ہیں، آخری دن آتے ہیں، آخری گھڑیاں آتی ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں، لوگ اشک باری کرتے ہیں، لوگ تلاوت قرآن کا ذوق لیتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ جب آخری رات آ جاتی ہے، آخری ایام آ جاتے ہیں، آخری دن آتے ہیں، آخری عشرہ آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے امتیوں کو، رب نے اپنے بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔